شام میں 6 سالہ جنگ کے نتائج میں فسادات اور انسانی المیہ کے بدترین نتائج پوری دنیا نے دیکھے۔ تاریخ کے اس دلخراش انسانی المیہ کے پیچھے جن قوتوں کی ہٹ دھرمی، انا اور اسلام دشمنی پر مبنی سوچ کار فرما تھی، ان کا کٹ پتلی بشار الاسد ہے۔ بشار رجیم کی آمریت سے نالاں شامی عوام جب اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو انہیں بزور طاقت روکنے کے لیے سرکاری مشینری سمیت ان پر چڑھائی شروع کر دی گئی، جس کے نتیجے میں عوامی سطح پر قتل و غارت گری کا آغاز ہوا اور بشار اقتدار کے مخالفین اس ظلم کے جواب میں بغاوت پر اتر آئے۔ بشار رجیم نے روافظ کو مکمل طور پر محفوظ رکھتے ہوئے اہل سنت مسلمانوں کو باغی قرار دے کر ان کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور بشار اقتدار کو بچانے کے لیے اس کا سب سے بڑا سرپرست ایران بھی شام میں کود آیا، اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ آج شام میں شہید ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور لاکھوں مسلمان شام سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں مقیم ہیں، جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کو دیار غیر میں بھٹکا دیا گیا ہے، لیکن شامی رجیم اور ایران اور روس کی انتقامی آگ تاحال ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ حلب کے سقوط جیسے بھیانک سانحے کے بعد بھی بشار رجیم شام میں قیام امن کے لیے تیار نہیں، اور قیام امن میں واحد رکاوٹ بشار الاسد ہی کو قرار دیا جاتا ہے۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی اسٹیفن ڈی میسٹورا نے کہا ہے کہ اسد رجیم کے اقتدار میں رہتے ہوئے شام میں شفاف انتخابات یا امن کے قیام کی کوششوں کے مثبت نتائج کا کوئی امکان نہیں۔ شام کے لیے عالمی امن مندوب نے ان خیالات کا اظہار نیو یارک میں ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں انتقال اقتدار کا معاملہ 23 مارچ کو ہونے والے مذاکرات میں زیر بحث آئے گا۔ ڈی میسٹورا کا کہنا تھا کہ آستانہ میں شامی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان روس اور ترکی کی نگرانی میں ہونے والے مذاکرات اور اس کے نتیجے میں طے شدہ جنگ بندی معاہدہ بھی ابھی تک مؤثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں تشدد کے واقعات میں کمی سے جنیوا مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کی ایلچی کا کہنا تھا کہ جو قوتیں شام میں لڑائی روکنے کے لیے اپنا اثر و نفوذ استعمال کر سکتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شام میں جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ شام میں ابھی تک جزوی طور پر جنگ بندی کا معاہدہ قائم ہے، کیونکہ ان کے ضامن ممالک ایران، ترکی اور روس گیم کے اصولوں سے متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آستانہ مذاکرات کو اہمیت کے حامل قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم شام میں تشدد کے واقعات کم کر پائے تو جنیوا مذاکرات میں پیش رفت ممکن ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ بشار الاسد، حزب اللہ اور ایران کی دیگر ملیشیائیں ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی امن کے لیے شروع کی جانے والی کوششوں کو سبوتاژ کرنے سے گریز نہیں کریں گے، یا پھر شام میں قیام امن کی کوششوں میں تعاون کریں گے۔ لیکن بشار، روس اور ایران کے سابقہ ریکارڈ کو دیکھ کر بالکل توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ بشار الاسد کے ہوتے ہوئے شام میں کبھی امن کی ہوا کا گزر بھی ہوگا۔